ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ہٹلر سے تشبیہ دے دی۔ نتنیاہو کو امریکہ کی ہر قسم کی مدد حاصل ہے۔ نتنیاہو نے مغربی حمایتوں اور مدد کے ساتھ 20,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو مار دیا ہے۔ ترک صدر کے بیان پر اسرائیلی وزیر اعظم سیخ پا۔ نتنیاہو نے کہا، ترک صدر ہمیں اخلاقیات نہیں سکھا سکتے۔ ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا مشن، پاک فوج پرعزم۔ پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ ISPR کے مطابق میزائل 400 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی کامیاب تجربے پر انجینئرز اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ پنجاب خیبر پختونخوا اندرون سندھ میں دھند سے حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ موٹر ویز مختلف مقامات پر بند، قومی شاہراہ اور GT روڈ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا، لاہور میں فلائٹ آپریشن معطل، ٹرینوں کی آمد و رفت بھی تاخیر کا شکار۔ سائفر کیس میں رہائی، GHQ حملہ کیس میں دوبارہ گرفتار۔ اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہی پنجاب پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کی بدسلوکی، وائس چیئرمین PTI کو بختر بند گاڑی تک دھکے دیے گئے۔ نامعلوم مقام پر منتقل گرفتاری سے قبل شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کا مذاق اڑایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی مہر بانو نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی۔ والد سے جو سلوک کیا گیا وہ شفاف انتخابات کی نفی ہے۔ الیکشن کمیشن ایکشن لے اور شاہ محمود قریشی کو بازیاب کرائے۔ دو حکومتوں کے وزیر خارجہ سے غیر مہذبانہ سلوک پر حکام توجہ دے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایسی ریاست نہ بنائے جہاں بلا خوف و خطر انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جائے۔ یہ رجعت پسندانہ دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں۔ پاکستان کو بدلنا ہوگا اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں۔ بانی PTI کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ میں اس ہفتے توشخانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں۔ کم از کم 3 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے۔ صرف 2 ہی ججز دستیاب ہیں۔ 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا۔ کیا پتہ یہ کیس اہم نکات پر ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی عدالتی نظیر ملکی تاریخ میں نہیں ہے۔ تنخواہیں دگنی، فری سولر سسٹم، 30 لاکھ گھر، صحت کی مفت سہولت، کسان اور یوتھ کارڈ۔ پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا اعلان، بلاول نے عوام سے 10 وعدے کر لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک سیاستدان جیل سے نکلنے اور دوسرا جیل سے بچنے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے۔ عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے۔ مسئلہ اسلام آباد سے، مسئلہ نہ کوئٹہ سے ہے، نہ حیدرآباد سے ہے، نہ کراچی سے ہے، نہ لاہور سے ہے، نہ پشاور سے ہے۔ مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے۔ ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھوکا کیسے سوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ پاکستان کو بنائیں گے تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی۔ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد پارٹی میں دوبارہ ایک نئی زندگی آئی، تازگی آئی اور جوش اور ولولہ آیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ چوتھی مرتبہ موقع دیا تو جو صورتحال 2013 سے 17 تک تھی، چاروں طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے، ان کے اوپر شبانہ روز ان کے اوپر کام ہو رہا تھا۔
الیکشن سے قبل نون لیگ کی بڑی کامیابی، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ گرا دی، فیصل صالح حیات نواز شریف کی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ شہباز شریف نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نواز شریف کو چوتھی بار وزیر اعظم بنوا کر ملک کو آگے بڑھائیں۔ الیکشن 2024 نون لیگ نے منشور کی تیاری کے لیے آن لائن پورٹل لانچ کر دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں سے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے قابل عمل تجاویز طلب۔ احسن اقبال کہتے ہیں چند دنوں میں تجاویز لے کر 2 جنوری تک منشور کا اعلان کر دیں گے۔ پی پی 80 سرگودا میں جعلی دستخط کا الزام، مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض عائد، ریٹرننگ افسر انم بابر نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 30 دسمبر کو سنایا جائے گا ایک وقت میں 2 جماعتوں میں عہدے کیوں، بلاول بھٹو کے کاغذات پر بھی اعتراض، بانی پی ٹی آئی کے سزا یافتہ ہونے پر کاغذات نامزدگی پر اعتراض عائد کر دیا گیا۔ شرجیل میمن کے حیدرآباد، این اے 149 ملتان سے مخدوم جاوید ہاشمی کے کاغذات نامزدگی منظور، کوئٹہ سے نوابزادہ لشکری ریحانی، محمود خان اچکزئی، نواب ایاز جوگزئی، ہمایوں عزیز کرد کے کاغذات بھی منظور۔ یورپین کمیشن کے سابق صدر اور یورو کی بطور کرنسی بنیاد رکھنے والے جیک ڈیلور 98 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔